میری محبتوں کو قرار دو، قسط نمبر 9۔ ڈاکٹر آ گئی تھی اور شانزے کا اب چیک اپ کر رہی تھی۔ بیڈ کے پاس ہی غازی کھڑا تھا۔ ان کو کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ آپ انہیں اسٹریس سے دور رکھیں، نہیں تو ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر شانزے کے چیک اپ کے بعد غازی کے مخاطب ہوئی۔ ویسے میں نے انہیں انجیکشن لگا دیا ہے۔ تو 1-2 گھنٹے میں انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز سے گویا ہوئی۔ غازی کی نظریں بنوش شانزے کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات آپ سے میں پوچھ سکتی ہوں؟ ڈاکٹر نے باہر کی طرف قدم بڑھاتے غازی سے پوچھا۔ جی پوچھیں، یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ ڈاکٹر نے شانزے کی طرف اشارہ کرتے غازی سے پوچھا۔ غازی کو شاید ڈاکٹر سے اس قسم کے سوال کی امید نہیں تھی۔ چونک کر ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر جواب دیا، شی از مائی وائف۔ غازی نے اسپاٹ سے لہجے میں ڈاکٹر کو جواب دیا۔ سوری، آپ شاید مائنڈ کر گئے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ڈاکٹر باہر کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ غازی ڈاکٹر کو سی آف کرنے کے بعد عمر کے پاس آیا۔ جب تک شانزے کے ہوش آتے ہیں تم نکاح خواں اور گواہوں کا بندوبست کرو، جلدی سے، فوراً۔ غازی نے اپنے سنجیدہ انداز میں عمر سے کہا۔ تو عمر غازی کی بات سنتے کرسی سے نیچے گر پڑا۔ کیا؟ کان کے پردے پھاڑو گے کیا؟ کس سے نکاح؟ کون سا نکاح؟ عمر صدمے سے بولا۔ میرا اور شانزے کا نکاح۔ تمہیں اس وقت جتنا کہا ہے وہ کرو، نہیں تو میں زمین میں گاڑ دوں گا۔ غازی غصے سے عمر کے حیران ہوتے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا، جبکہ غازی کمرے سے باہر نکل کر شانزے کے پاس جا چکا تھا۔ سراشر عرف پاشا انڈروالڈ کا بہت بڑا ڈان کے نام سے دنیا پناہ مانگتی ہے۔ وہ لوگوں کی جان لینے میں 1 منٹ نہیں لگاتا تھا۔ پاشا نے جب غازی کے پاس شانزے کی پک دیکھی تو وہ شانزے کو دیکھتے ساتھ ہی پاگل ہو گیا تھا اور اس پر حال میں بس شانزے چاہیے تھی۔ پاشا کو جب پتہ چلا کہ غازی شانزے کو پسند کرتا ہے تو وہ خود سعودی عرب سے پاکستان آ پہنچا اور سراشر بن کے شانزے کے کالج پہنچ گیا۔ پھر یہاں سے سٹارٹ کیا اس کے اپنا پلان، شانزے کو اغوا کرنے کا۔ اس سے پہلے کہ پاشا انڈروالڈ کا ڈان شانزے کو اغوا کرتا، غازی نے اس کی بازی پلٹ دی اور کالج میں فائرنگ کروا کے کالج کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ جس دن پاشا نے شانزے کو اغوا کرنا تھا، اس دن غازی نے اپنی بازی کھولی اور غازی نے شانزے کو اغوا کر لیا۔ پاشا نے وہیں سے کالج کی کچھ لڑکیوں کو اٹھوایا تھا، وہ بھی ہمارے آدمی۔ پاشا کا یہ پلان بھی فیل کر دیا اور لڑکیاں پاشا کے ہاتھ سے نکل گئیں۔ اس طرح پاشا کو یہ نہ پتہ چل سکا کہ لڑکیاں کہاں غائب ہوئی ہیں۔ ادھر پاشا غم غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا تیسرا پلان کھیلا اور کراچی کے سنیما ہال میں دھماکہ کروا دیا، جہاں اس وقت پورے کراچی میں سگواریں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہیں پاشا اپنی ایک شکست سے باہر کر دوسروں کی جیت کے نشے میں پارٹی کر رہا تھا۔ اس آفیسر نے الف سے یہ تک ساری ہسٹری پاشا کی بیان کر دی تھی۔ گڈ جاب! ایک سینئر آفیسر نے اپنے اس جینیس آفیسر کا کندھا دھمکتے شاباش دی۔ اور ایک اور بات سر، جبال جو عمر کے ساتھ رہتا ہے وہ غازی کی پل پل کی خبر کی رپورٹ وہ پاشا تک پہنچاتا ہے۔ سینئر آفیسر فاروق ملک نے اپنے اس آفیسر سے چند ایک ضروری ہدایات دی اور میٹنگ برخاست کر دی تو وہ آفیسر بھی سر ہلا کر اپنا موبائل اٹھاتے کمرے سے نکل گیا۔ شہیر گھر کے لاؤنج میں اس وقت سب
گھر والوں کو اکٹھا کیے ہوئے تھا۔ کیا ہوا ہے بیٹا، سب خیریت تو ہے نا؟ نعمان صاحب نے شہیر کے پریشان سے چہرے کی طرف دیکھتے اور شاہزادے کے اغوا کی بات بتا دیا تھا تو سب نے کچھ پرسکون سانس لی۔ شاہزادے کو ہوش آ گیا تھا تو وہ ہلّا مچاتے غازی کو نچا رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں کروں گی نکاح۔ کیوں کروں میں آپ جیسے غنڈے دہشت گرد سے نکاح؟ شاہزادے نے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ غازی سے کہا۔ کیوں نہیں کرو گی؟ کرنی پڑے گی۔ بتاتا ہوں ماموں، یہ بہت ہی سیریس بات ہے، اس لیے آپ سب کو میں فاروق انکل کے کہنے پر بتا رہا ہوں، پر پھر بھی آپ لوگ اب بھی احتیاط کریں کہ اور یہ بات کہیں بھی باہر نہ جائے۔ شہیر نے اسپاٹ سے لہجے میں سب کی طرف دیکھتے کہا۔ ایسی کون سی بات ہے جو نہ تم تہمت بن رہے ہو؟ بات کیا ہے؟ دانیال صاحب نے کہا تو سب کے چہروں پریشانی کی لہر اٹھ پڑی۔ غازی نے بھی شاندے کے لہجے میں کہا، آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے نکاح کرنے والے اور میرے گھر والے؟ پھر شادیاں ایسے نہیں ہوتی، نہ کوئی دھوم دھڑکا، نہ کچھ ڈھول والا ہے۔ شاندے کی بات سنتے غازی نے اپنا سر پیٹ لیا کہ اس لڑکی پہ اس کی کوئی بھی دھمکی نہیں اثر ہونے والی اور اس کی اب شاندے کے ہاتھ صحیح سے واٹ لگنے والی ہے، بلکہ اس سچویشن میں بھی اسے دھوم دھڑکے کی پڑی تھی۔ غازی افسوس سے سر ہلاتے اپنے دل میں سوچ رہا تھا، اور پھر جب شاہزادے نے پھر سے سر اشر کے بارے میں پوچھا تو غازی کے پاس ایک بات کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ سر اشر کا کالج دے کر غازی نے اسے نکاح کے لیے راضی کیا تو پھر شاہزادے بھی بنا چراں کیے مان گئی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد شاہزادے اور غازی کا نکاح ہو گیا تھا۔ غازی نکاح خواں اور باقی سب کو بھیج کر کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں آیا، جہاں شاہزادے کمرے میں صوفے پر بیٹھی ہوئی ٹی وی لگائے باربی والے کارٹون دیکھنے میں لگی ہوئی تھی۔ کھانا کھا لو، غازی نے شاہزادے کو دیکھتے کہا۔ پھر شاہزادے ٹس سے مس نہ ہوئی اور نوٹ ٹی وی کی طرف دیکھتی رہی۔ غازی نے شاہزادے کو وہیں بیٹھے دیکھ کر پھر سے کہا، کھانا کھا لو۔ مجھے نہیں کھانا، پہلے یہ بتائیں کہ سر اشر کالج ہیں یا میرے ساتھ تھے؟ پھر وہ کہاں ہیں اب اور آپ کون ہیں؟ غازی نے شاہزادے کے چہرے کی طرف دیکھا جو مضرب سے الجھی ہوئی لگ رہی تھی، تو غازی کے پاس اسے اب بتانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ایک انڈر ورلڈ کا ڈان ہے، اس کی نظر تم پر پڑی تھی، وہ تمہیں کڈنیپ کرنا چاہتا تھا۔ غازی نے اسے پاشا کے بارے میں ساری بات بتا دی تو وہ منہ پہ ہاتھ رکھے حیرت سے غازی کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بات سنو۔ غازی 2 قدم چلتا آگے آیا تو شاہزادے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے سے اب خوف جھلک رہا تھا، ایک ڈر سا۔ شاہزادے کو لگ رہا تھا کہ یہ دہشت گرد اس کے ساتھ اب پتہ نہیں کیا کرے گا۔ اب جب کہ نکاح بھی ہو گیا تھا، پاس مت آئیے گا میرے، پہلے مجھے اغوا کیا، پھر مجھ سے نکاح کیا، اور اب وہ سر اشر، وہ بھی انڈر ورلڈ کا ڈان نکلا، مجھے بھی آپ بیچ دو گے؟ شاہزادے کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ نکلے۔ غازی نے شاہزادے کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی اور وہ اسے سچ بتا نہیں سکتا تھا۔ غازی نے آگے بڑھ کر شاہزادے کو کھینچ کر گلے سے لگایا تو شاہزادے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، پھر غازی کو مضبوط گرفت سے نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پاگل لڑکی، میں تمہیں خود سے دور بھی نہیں کر سکتا اور تمہیں کہہ رہی ہو کہ بیچ دوں گا؟ کوئی اپنی سانسیں بھی کسی کو دیتا ہے کیا؟ غازی شاہزادے کے بازو پر ہاتھ پھیرتے کہا، اور اسے مزید خود میں بھینچ لیا۔ آپ بہت ہیں۔ شاہزادے بالکل منمناتے ہوئے بولی،
برا ہوں یا جیسا بھی ہوں، اب بس تمہارا ہی ہوں۔ میری سانسوں میں خون کی جگہ بس تم ہی دھڑکتی ہو، میرے جینے کی وجہ تم ہو، میری زندگی۔ غازی نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں ہے آپ پر یقین، شاہزادے نے روتے ہوئے غازی سے کہا۔ ابھی بھی نوز غازی سے کامنے رکھا تھا۔ شاہزادے کو روتے دیکھ کر غازی سے یہ سب دیکھا نہ گیا اور شاہزادے کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں پھیرتے اپنے لبوں سے شاہزادے کے دیوانہ وار اس کا چہرہ چومتا رہا، جبکہ شاہزادہ شدت سے غازی کی اس پاگل پن دیوانگی کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔